جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کیا حال ہے آپ کا؟ یاسین صاحب ہیں؟ جی یاسین کا جی یاسین عاجز۔ کیا حال ہے آپ کا یاسین صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ کی طبیعت کوئی نساز لگ رہی ہے، بڑا ایسا بول رہے ہیں آپ۔ نہیں یہ گلا تھوڑا نا ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، اس ہاں، وجہ سے ذرا۔ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ اچھا چلیں، اگر دقت نہ ہو تو کچھ تھوڑی سی بات 2 منٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی جی جناب کریں، کیوں نہیں؟ ہم تو حاضر اچھا یاسین صاحب، جیسا کہ آپ انجینئر جی، مرزا محمد علی صاحب کے فالوور ہیں، یہ بات کیا درست ہے؟ میں کسی کا بھی فالوور نہیں ہوں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن آپ انجینئر صاحب کے گروپوں کے اندر واٹس ایپ کے، وہاں تو آپ سب نے کہا بھائی ہم تو نہیں، میں تو سب نے کہتا بھائی محمدی گروپ بنا ہوا ہے، اہل حدیثیوں کا، ندائے سنت بنا ہوا ہے، بریلویوں کا، سب کے اندر ہمارے ویسے جاتی ہیں باتیں پوچھتے، وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں۔ آپ انجینئر صاحب کے چینلز کے اوپر بھی لائیو آتے ہیں، تو ادھر بھی آپ نے کئی دفعہ اس چیز کا اظہار کیا ہے۔ کون سے چینل پر؟ ایک وہ افضال صاحب کا چینل ہے، اس کے اوپر بھی میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ حماد، تو میں دیکھو نا، ہم تو چینل کوئی بھی ہمیں اگر دعوت دیتا ہے تو ہم جاتے ہیں، اور بھی کئیوں نے مجھے دعوت دی ہوئی، جو بلاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو صرف کنفرمیشن کرنی تھی۔ اچھا انجینئر صاحب کے کچھ عقائد ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ ذرا اس کے بارے میں۔ جب میں نے جب کہہ دیا کہ میں فالوور ہی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ ٹھیک وسلم ہو کا گیا، ہوں، تو ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ جس کی بات میرے آقا کے ساتھ مل جائے گی ٹھیک ہے، جس کی نہیں ملے گی کھائے کا استعمال بالکل ٹھیک ہے، بالکل میں بھی آپ کی بات کے ساتھ متفق ہوں۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا، انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لہٰذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا، جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں۔ مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا، مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ دعائے مغفرت والی بات جو ہے نا، وہ تو کوئی میرے علم میں نہ میری نظر سے گزری، میں دیکھ لوں گا، چیک کر لوں گا۔ تو یہ جو میں نے پڑھا ہوا ہے کہ بھائی یعنی کہ پوچھا گیا تھا کہ ان کو ہم کیا کہیں، کافر کہیں یا منافق کہیں، تو انہوں نے بولا نہ یہ کافر ہے نہ یہ منافق ہے، یہ بس انہوں نے آیت غلط کوٹ کی ہے، آیت بھی صحیح پڑھی ہے، مفہوم بھی سمجھتے، یہ باغی ہو گئے، ہمارے باغی ہیں یہ اور گمراہ ہیں، اور جنازے سے زیادہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا یہ میں اس بات کو تو دیکھ خوارج کے بارے میں تو نہیں تھی، یہ آپ کو شاید غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے بارے میں فرمائی تھی مولا علی نے۔ دونوں کے بارے میں موجود ہے بھائی، جی دونوں دونوں کے بارے بغو میں ہے، تو آپ کوئی ثبوت دے سکتے ہیں؟ اس کا نا خانتیوں کا میں آپ کو حوالہ بھیج دوں گا، ہوں۔ تو ان کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے نا، بہت حضرت عمار بن یاسر کا باقاعدہ حوالہ ہے، حضرت علی کا نہج البلاغہ میں حوالہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بغو علینا اخونا، ہمارے بھائیوں نے ہمارے اوپر بغاوت کی ہے، ان کو کافر وہی بھی تو میں نہیں عرض کہنا۔ کر تو رہا ہوں کہ یہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ یہ خارجیوں کے لیے کہا فرمایا مولا علی نے، بلکہ یہ تو امیر معاویہ کے گروہ کے بارے میں فرمایا تھا، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، بغاوت کا لفظ تو ہے نا ان کے لیے، ضمیر معاویہ کے لیے۔ جی وہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کہ
خوارج کے جنازے پڑھائے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی، یہ دنیا کی کون سی کتاب میں ہے؟ یہ مولا علی سے جو منسوب انجینئر صاحب نے یہ بات کی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، میں جناب میں تو اگلے دن نا پتہ کیا ہوا ہے، کل کی بات ہے، ہمارے گروپ میں کسی نے نا دعوت اسلامی کا ایک بندے کی نا وہ کر دی، سینڈ کر دی ایک عورت کے ساتھ لگا کے نا، عورت سب ماما کہتے دیکھو دعوت اسلامی والے انگریزوں والا لباس پہنا ہوا لڑکی نے، تو اس کو جفا لگایا ہوا، تو فوٹو ہمارے گروپ اس میں گئی، گروپ میرا نہیں ہے وہ، میں یہ بھی آپ کو بتا، اس میں بات چیت کرتا ہوں۔ اس کا نام ہے اپنا اسکندر اپنا اسکندر سلام، ہاں۔ تو میں نے فوری طور پر جو کچھ لوگ تبصرہ کر رہے تھے، میں نے بولا بھائی کوئی بندہ تبصرہ نہ کرے، یہ فیک ویڈیو ہے، فیک ہے، اس کی جو اسکین ہے کہ کسی نے بنائی ہے، اور یہ بندے اس کے اوپر یہ نہ کہنا شروع کر دیں دعوت اسلامی کو بدنام نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجرم بنو گے آپ لوگ۔ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ؟ نیا ہے اس دنیا میں سارا کچھ ہو رہا ہے، ایسا بھی کچھ اول نہیں ہوتا کہ خود سبق ماما باندھے اور خود ہی داڑھی رکھے اور خود لڑکی کو لا کے کرتے، یہ سب فیک ہے، جھوٹ ہے۔ ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہم تو بھائی نہیں کسی کو یاسین بدنام۔ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، یہ والی وضاحت تو میں نے پچھلے سال جب یہ ویڈیو آئی تھی تو اسی وقت ہی کر دی تھی، اپنی ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا، اس کی ساری سٹوری بتا دی تھی، اور مزید آپ نے نہیں جو مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا، پہلی دفعہ میں نے دیکھی ہے، میں نے ساتھ ہی کمنٹ کیے ہیں یہ فیک ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، اللہ نے دماغ دیا ہوا ہے ہمیں، وہ پاگل نہیں ہے ہم۔ میرے سوال ہاں۔ کا جواب بیچ میں یاسین صاحب رہ گیا ہے۔ آپ نے کہا ہے نا بھائی میں کسی کی سیر نہیں لیتا بھی، جو بھی کہ اپنے میرا تو مخالف گروپ کا بندے کے اوپر کوئی تبصرہ کرے تو میں بھی شروع ہو جاؤں منہ اٹھا کے۔ وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ میں جنازے والی میں نے اپنے کانوں سے کون نہیں سنی انجینئر صاحب کی، یہ میں نے سنا ہے کہ بھائی نمازوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ بھائی ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، یہ میں نے سنا ہوا ہے علی بھائی سے۔ تو باقی چلیں جنازے چھوڑ دیں، آپ بھی آپ علی بھائی نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی، آپ یہ بتا دیں کہ کیا مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے تھے کہ نہیں پڑھائے تھے؟ نہیں، میں نے کہہ چکا ہوں، میں نے بولا میری نظر سے نہیں گزرا، میں دیکھ لوں گا۔ اچھا، آپ کے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلے بہرحال یہ کبھی پھر مجھے آپ بتائیے گا تفصیلات، ٹھیک ہے جی۔ میں اچھا آپ کو بتا دوں گا، اگر ثابت نہ ہوا یہ بات علی نے کی ہوئی ہے، پہلے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ جنازوں کی بات اس نے کی ہے، اور یہ بھی میرے علم میں نہیں ہے، آپ میرے علم میں لا رہے ہیں۔ میں آپ کو اگر ویڈیو سینڈ کر دوں گا، آپ تسلی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں سینڈ کر دینا، تو اگر ثابت نہ ہوا تو علی نے اگر یہ بات کیا تو میں تو ڈنگے کی چوٹ پہ کہہ دوں گا اس نے غلط بیان نہیں جی کیا، جی، میں کوئی نا مسئلہ آپ نہیں کو ویڈیو سینڈ کر دوں گا، اور پھر میں آپ کو کال کروں گا، پھر آپ سے پوچھوں گا کہ اب آپ کا کیا موقف ہے، ٹھیک ہے جناب؟ ہاں بالکل چلیں، بالکل اچھا بالکل جناب، کوئی بھی ہوگا۔ اچھا، ایک اور سوال ہے چھوٹا سا آپ سے کرنا ہے، یہ دوسرا سوال ہے کہ کیا صحابہ کا مطلق جو منکر ہے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ نہیں، صحابہ کا منکر کافر نہیں ہے، بہرحال چھترول اس کی ہونی ہے، تو پھیرا بھی وہ لگے گا اس کو، جہنم کا کیا لگا دے، اللہ کو پتہ ہے۔ بہرحال جو میری تحقیق ہے یہ ہے کہ صحابہ کا جو منکر ہے نا، مثلا گالیاں جو دیتے ہیں یا یہ وہ بالخصوص صحابہ کرام، یہ جو رافضی ہیں، تو ان کے بارے میں دو موقف آ رہے ہیں، لیکن میں نے جو صحیح گہرائی میں تحقیق کیا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تعویل کی بنا پر اگر کوئی کرے تو وہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتا، آخر کا منکر کرنا ہو اللہ کا، رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا بنیادی جو ہے عقائد ہیں، اگر وہ منکر نہیں ہے تو گالیاں تعویل سے دے رہا ہے، یہ سمجھ کے اس کو روایتیں کچھ ایسی مل گئی ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اہل بیت کے اوپر، تو اس کی وجہ سے کافر نہیں کہہ سکتے، بہرحال گمراہ کہہ سکتے ہیں انہیں بعد عقیدہ، اور چھترول جتنی مرضی اللہ کرے اس کے تو مالک ہے نا، وہ ہم تو نہیں کچھ کرتے اچھا، تو وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی کوئی کرے تو اس کی بھی چھترول ہوگی؟
ان کو اگر کوئی باغی کا لفظ تو حضور نے کہا ہوا نا، اس کے علاوہ کوئی گالی دے یا توہین کرے یا کوئی ان کے ایمان پر شک کرے یا لوگوں کے دلوں میں ڈالے معاذ اللہ منافق ایسا جیسے رافضی کہتے ہیں، اس کی بھی چترول ہونی ہے، ٹھیک ٹھاک ہونی ہے، کیونکہ صحابیت تو ان کی ثابت ہے بھائی، حضرت نہیں ایک بات ٹھیک ہے، تو ہم بالکل کون ٹھیک ہوتے ہے، ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ جو آپ لفظ کہہ رہے ہیں باغی کا، یہ وہی بخاری شریف کی حدیث نہیں جس کا انجینئر صاحب بڑا تذکرہ کرتے ہیں، انجینئر صاحب تو کل پیدا ہوئے ہیں، آج سے 40 سال پہلے جب میں نے بخاری شریف پڑھی تھی نا، اس کی تحقیق کی تھی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں انجینئر پتہ نہیں اس وقت کہاں تھا اور کہاں نہیں تھا۔ اس وقت کا میرا موقف یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب اس کی تحقیق میں نے پھر کیا، یزیدی ہے، مولوی عطا اللہ بندیاوی آپ جانتے ہوں گے، انجینئر کی بڑی چھترول کرتا ہے، وہ سرگودے کا ہے۔ اس بندے کے ساتھ میرا 3 مہینے تک ٹاکرا رہا، تو آخر 3 مہینے بعد مان گیا یا آپ سے ہی کہہ رہے میرے سے غلطی ہوئی۔ اچھا یہ جو حدیث ہے وہی تو میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی عاجز کی بھی بات سن لیں۔ میں نے پھر تحقیق کی ہے، میں نے جب ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ جو مخطوطات ہیں عربی کے بخاری کے، اس کے اندر یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ میں نے وہ زبیر اور ڈاکٹر زبیر ہے نا ناصبی، جی جی تو اس نے یہ شوشہ چھوڑا تھا، تو پھر مسند احمد کے اندر اس کے سارے ترک مل گئے ہیں اور اس کو ہم نے وہ بھی کر دیا، شائع بھی کر دیا، ابھی تک ڈاکٹر زبیر نے جواب نہیں دیا ہے لیجیے۔ ہم نے کہا کہ وہ اس کے ترک مل گیا، وہ جو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، اس کے بعد نہیں بولا، چپ ہو گیا۔ اور پھر اہل حدیث ہے غلام مصطفیٰ ظہیر، اس نے بھی تسلیم کر لیا، صحیح بات کیا ایسے ہی ہے۔ ابو الغادیہ نے شہید کیا تھا، تو وہ انہی کا نہیں، بندہ میں تھا۔ بات کوئی اور کر رہا ہوں، آپ کوئی بات کچھ اور کر رہے ہیں، میری بات ذرا جی تھوڑا جی سا آپ کیا، تسلی سے ہاں ذرا بولے آپ پہلے عاجز کی بات سننا۔ آپ نے کہا بخاری میں الفاظ نہیں ہے باغی کے، یہی آپ نے کہا ہے نا؟ جی، فیعت الباغیہ کے ہاں الفاظ بخاری میں نہیں ہیں، مخطوطات کے اندر، ہاں یعنی جو اصل چیز مکتوبہ تو مخطوطے ہیں نا، یہ تو آج کل کی جو بخاری ہے یہ تو موجودہ دور کی چھپی ہوئی ہے نا، کمپیوٹرائز۔ یہ تو جناب مان ہے، یہ تو متواتر حدیث ہے، یہ بعض نے لکھا ہے 12 صحابہ سے مروی ہے، بعض نے لکھا ہے 32 صحابہ سے مروی ہے، کہ بخاری کے بارے میں یہ وہ بھی آئی ہے، تحقیق آئی ہے کہ جس صحابی کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ تھا نا، تو اس سے ان کی تحقیق ناقص تھی، تو انہوں نے بولا، پھر انہوں نے نکال دیا جملہ باغی والا۔ تو اس کے بعد مسلم ہوگی، مسند احمد ہوگی، دیگر کتابیں، ان کے اندر پورے سلسلے مرفوع ثابت ہے۔ تو جب دوسری حدیثوں سے ثابت ہو گئی، سند صحیح ثابت ہوگی، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں مارا۔ نہیں، سند کی بات نہیں میں کر رہا، آپ میرے مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے، آپ ابھی تک نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ باغی میں کے الفاظ سیم وہی لفظ ہے، مسند احمد سے ہیں، میری مسند احمد کو آپ نہیں مانتے؟ ایک منٹ اگر راوی، اگر بخاری کے راوی ہوں۔ ایک منٹ سنیں، جی جی عاجز کی بات تو سنیں، میں مسلم کی بات نہیں کر رہا، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی کی بات کر ہی نہیں رہا، آپ میرا سوال ہی نہیں سمجھ رہے، میں تو صرف بخاری کی بات کر رہا ہوں، آپ ذرا سمجھیے ذرا اگر ایک آرام سے۔ میں سمجھ گیا ہوں، اگر بخاری کے اندر وہ، میں تو پہلے مان رہا ہوں کہ امام بخاری میں جو اس نے کہا ہے زبیر نے، وہ بھی صحیح بات ہے، غلط نہیں ہے، میں کیوں اللہ کو جان نہیں دینی میں نے؟ تو ابھی تو آپ کہہ وہ رہے تھے کہ امام زبیر نے جو ہاں، بات کی ہے وہ صحیح نہیں کی ہے، تو پتہ نہیں کیا اس طرح کی کچھ بات کر رہے تھے آپ۔ زبیر نے تو کہا، وہی تو کہا جو آپ کہہ رہے ہیں، مخطوطے کی بات تو اسی نے تو تحقیق کی ہے۔ جی، مخطوطے کی بات تو ابھی تو میں آپ سے کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے، میں تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے، ہم آپ سے پہلے سن چکے ہیں یہ۔ ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ ان سے سن لیا ہوگا آپ نے، آپ مجھے کیسے مطمئن کریں گے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ یہ تھوڑی سی گفتگو کریے۔ اگر ایک حدیث بخاری میں نہ ہو، باقیوں میں مل جائے، تو آپ اسے نہیں مانیں گے میں اگر اس صرف کے بخاری کی بات راوی کر رہا سارے ہوں، مجھے بخاری کے ہوں؟ دیگر احادیث کی کتب یا دیگر احادیث کہاں پر ہیں اس سے ابھی موضوع ہی نہیں آئی، میں بار بار کہہ رہا ہوں،
पिछले को 5 मिनट से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ बुखारी के इन मैं वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, अब आपको समझ नहीं आई तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि बुखारी में उन्होंने हज़फ कर दिए थे, सही बात है ये। नहीं हज़फ नहीं किए थे बल्कि ऐड किए हैं, ये अल्फाज इजाफा है। किसने? ये बाद वालों ने। मखतूतात जो असली बुखारी थी इमाम बुखारी की, उनके अंदर ये अल्फाज नहीं थे। नहीं, बात सुने ना मेरी, ऐड किसने किया है उसका नाम बताएं। ये तो देखे ना यासीन साहब, हमें तो नहीं पता, मैं तो हवाला दे सकता हूँ, मैं तो एक मुहक्किक आदमी हूँ, तो मैं हवाला आपको मखतूता दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, इब्ने सादा का कलमी नुस्खा है कि हजरत अम्मार के लिए जो अल्फाज फरमाए थे तख्तुलहुल फ़िअतुल बागिया, ये अल्फाज यानी तुझको एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, ये अल्फाज फ़िअतुल बागिया जी, वो इब्ने सादा के कलमी नुस्खे में वो अल्फाज ही नहीं है। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरी आजिज़ की बात तो समझें आप। मैं मान चुका हूँ ना ये बात आपकी। वो जो है ना मुहक्किक, आज का मुहक्किक मान रहे हैं अहले हदीस उसको, वो कहते हैं पहले लिखे थे उन्होंने, बाद में लोगों ने जिन्होंने नकल किए उसने चालाकी की असल में। आप उसको आप अभी नहीं पहुंचे जहाँ मैं पहुंच गया हूँ। उसने कहा कि पहले लिखे थे इमाम बुखारी ने, फिर उनको जब पता चला उनकी तहकीक के बारे में फलाने की मुलाकात साबित नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छी बात, ठीक बात, मैं हज़फ करता हूँ। उन्होंने हज़फ कर दिया, तो जहां तक ये हदीस पहुंच गई थी फिर उन्होंने नकल कर दी। उसने ये कहा आपसे ज्यादा उसने ज्यादा तहकीक किया, और उसने ऐसा पॉइंट उठाया है कि मुद्दा ही गायब कर दो। अच्छा, तो इतने साबका मुहक्किकीन ने, कोई 10 के करीब मैं हवाले आपको दे सकता हूँ, उन्होंने इस चीज को कोट की है। वो कहते हैं कि वाकई इमाम बुखारी के अंदर, असले बुखारी के अंदर ये अल्फाज नहीं थे, ये बाद में लोगों ने इनको शामिल ना हो। बुखारी में कितनी हदीसें बुखारी में नहीं है, सारे मानते हैं, आप लोग मानते हैं, बुखारी में नहीं है, आप मानते अभी हैं। तो सिर्फ इस एक हदीस के बारे में मैंने, और सिर्फ बुखारी की हदीस, और नहीं किसी किताब के बारे में मैं बात ही नहीं आपसे कर रहा। हमारे लिए कोई मसला नहीं भाई। बात इतने सलफ़ो सालिहीन सब की तहकीक है। तमाम सलफ़ो सालिहीन जो है, इब्ने हजर हो गए, दीगर हो गए, बड़े बड़े अहले हदीस भी जिनको मानते हैं, बरेलवी भी, देवबंदी भी, उन्होंने कहा है कि ये मुतवातिर हदीस है भाई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ये जो बुजुर्ग थे, मैं आपको हवाले से बदरुद्दीन यानी आपसे ज्यादा थे ना तहकीक उनकी भी। हजरत मुल्ला अली कारी हो गए, दीगर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नहीं थे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो तो फरमाते हैं कि नहीं ये अल्फाज नहीं थे इमाम बुखारी की असले बुखारी के अंदर। चलो ठीक हो गया, नहीं थे तो फिर उन्होंने ये भी तो कहा ना बदरुद्दीन ने कि जब हमारे वाली हदीस आ गई थी तो इज्तिहादी गलती बनती नहीं है। इमाम बदरुद्दीन के अल्फाज उम्दतुल कारी में उन्होंने कहा कि ये जैसे हजूर पाक की हदीस आ गई, इज्तिहाद करना किसी साहबी की, कोई मुसलमान फिर इज्तिहाद नहीं कर सकता नास आने के बाद। इज्तिहाद उस वक्त, एक मिनट, मेरा ये सवाल ही नहीं है कि इज्तिहाद कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ एक हदीस, वो भी बुखारी की, उसके हवाले से आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जिन मुहक्किकीन ने ये कहा है कि नहीं ये इमाम बुखारी की असले बुखारी में ये अल्फाज नहीं थे, तक तो कौन है नाम ले उनका, के अल्फाज ही नहीं थे, उनके बारे में आप क्या फरमाएं? लिखाए ना आप, उनका नाम बताएं मुझे। बहुत नाम बताएं उनके। बहुत से हैं, कोई एक तो हो तो फिर है किबला, बहुत से हैं। नहीं, नाम बताए ना मुझे आप अभी तो मेरे पास सिस्टम नहीं खुला हुआ, नहीं तो मैं आपको वो सारे हवाला जात निकाल के दिखाता। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी मौजूद है कि किन किन मुहक्किकीन ने इस चीज का इनकार किया है कि ये असले बुखारी के अल्फाज ही नहीं थे। हाँ दे ना, नाम दे, हम देखेंगे। ऐसा है, एक मिनट रुक जाए फिर। ऐसा है, मैं आपको आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक तो वो वीडियो भी सेंड करता हूँ, ठीक है, मौला अली ने ख्वारिज के जनाजे पढ़ाए वाली, और ये जो इस हदीस की जो तहकीम है
जो असलाफ की वो भी सेंड करता हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको कॉल करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा, क्या ख्याल है? हाँ ठीक हो गया, चले ठीक हो जी, गया। बहुत शुक्रिया जी यासीन साहब टाइम देने का। रब रखा जी। अस्सलाम हाँ वालेकुम। रब रख, रब रख।